اس کے خلاف استعمال کرے، اس کا صرف امین ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، اس کو قطعی گنجائش نہیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ وقت کی جائیداد میں کسی طرح کا بھی کوئی خرد برد کرے۔ تو بتائیے جب اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ کسی طرح کا کوئی خرد برد وقت کی جائیداد میں خود واقف نہیں کر سکتا ہے، متولی نہیں کر سکتا ہے، تو حکومت یا حکومت کی طرف سے قائم کردہ وقف کونسل یا وقف بورڈ کی ضلعی کمیٹیوں کو یہ کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے صرف کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا ایمان ہے، اس کا صرف امین ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، اس کو قطعی گنجائش نہیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ وقت کی جائیداد میں کسی طرح کا بھی کوئی خرد برد کرے۔ تو بتائیے جب اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ کسی طرح کا کوئی خرد برد وقت کی خود واقف نہیں کر سکتا ہے، متولی نہیں کر سکتا ہے، تو حکومت یا حکومت کی طرف سے قائم کردہ یا وقف بورڈ کی ضلعی کمیٹیوں کو یہ کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ اپنی جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے صرف کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ذرا سوچیے، پہلے سوال پہ جائیے اور سوچیے کہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں نیت میں کیا لکھا تھا، کیا کرنا ہے، تو وہاں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اب یہاں یہ سوچیے حکومت نے یہ لکھا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا، اس سے کیا سن لیجیے، کیا لے کے جائیے گا وہ سنیے، بیٹھیے، ماحول کو مناسب نہیں کیجیے، تھوڑا سا 5 منٹ اور بیٹھیے۔ ملک کے نامور مصنف، امارت شریعت کے نائب ناظر اور نقیب کے لیڈر، معروف علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی صلاح اللہ قاسمی دامت برکاتہ، جو نائب ناظر ہمارے رفیق کار ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس اجلاس کی تجویز پیش کرنا۔ ارکان شورا پیچھے لائن سے پیچھے کی طرف چلے اس طرف، اور جو ہمارے حضرت ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز پر امارت شریعہ کے زیر اہتمام امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت میں اس تحفظ اوقاف کانفرنس کے شرکا، جن میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، کرناٹک کے چیئرمین، سابق چیئرمین، علماء، وکلاء، دانشور، سیاستدان اور کثیر تعداد میں مسلمان شامل ہیں، ہے کہ مرکزی حکومت وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کر کے اوقاف کی اراضی اور جائیداد پر قبضہ مسلمانوں کو وقف کے فوائد اور منافع سے محروم کرنا اس کا مقصد ہے، جو دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے لیے یہ کانفرنس از اول تا آخر تمام ترمیمات کو ریجیکٹ کرتی ہے، مسترد کرتی ہے۔ یہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس لیے یہ بل ہمارے دین میں مداخلت ہے، اور مداخلت فی الدین ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جمہوری اقدار اور سیکولرزم کی حفاظتی حکومت کو اسے واپس لینے کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور اثرات کا استعمال کریں۔ نمبر 2، ٹھیک ہے بھائی، ہمارا سرکار سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے مرکزی وقف کونسل کی تشکیل کرنی چاہیے، تاکہ اصول و ضوابط کی روشنی میں وقف کے کام انجام پا سکیں اور واقف کی منشا کے مطابق اسے برآور کیا جا سکے۔ منظور ہے بھائی؟ یہ عظیم شان اجلاس اوقاف کی زمینوں کو کارپوریٹ گھرانوں کو دینے
اور واقف کی منشا کے خلاف وقف اراضی پر سرکار کی جانب سے کی جانے والی تعمیرات اور قبضہ کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی تمام اراضی کی شناخت کر کے سرکار اسے اوقاف سے متعلق کمیٹیوں کے حوالے کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، اوقاف کی اراضی پر غیر قانونی قبضہ کو ختم کرانے کے لیے مرکزی حکومت قانون بنائے۔ بصورت دیگر جن دفعات کے ذریعے سرکاری زمینوں کو خالی کرایا جاتا ہے انہی دفعات سے اوقاف کی زمینوں کو خالی کرانے کی دستوری ضمانت دی جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسی مساجد جو سرکاری مفادات کی توسیع کی زد میں ہوں ان کو منہدم کرا کر سڑکوں اور دوسری عمارتوں کی تعمیر نہ کرائی جائے، کیونکہ مساجد جو بن جاتی ہیں وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہیں۔ ان کاموں کے لیے سرکار کو منصوبوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہو تو اسے لایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6،